على من لا نبي بعده اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان يسألكموها فيوفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم ها انتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه واللہ الغنی وانتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم، کیونکہ وہ اگر تم سے مال طلب کر لے اور بہت زیادہ خرچ کرنے کا حکم دے دے تو تم بخل کرو اور وہ تمہارے دلوں کا کھوٹ ظاہر کر دے گا۔ ہاں تو تم ایسے لوگ ہو جنہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے بلایا جاتا ہے تو بعض تمہارے بخل کرنے لگ جاتے ہیں، اور جو شخص بخل کرتا ہے اس کا بخل اس کی اپنی ہی پہچان خراب کرتا ہے۔ اللہ بے نیاز ہے اور تم سب اس کے محتاج ہو، اور اگر تم لوگ اپنا منہ پھیرو گے تو وہ تمہاری جگہ ایک اور قوم لے آئے گا اور وہ لوگ تمہاری طرح نہیں ہوں گے۔ آج ہماری سورہ محمد کی آیہ مبارکہ 38 تک ترجمہ اور تفسیر ہمارا مکمل ہوا۔ الحمدللہ اگلی نشست میں سورہ الفتح اس کا ترجمہ اور تفسیر کا آغاز کریں گے انشاءاللہ۔ سامعین، کل ہماری آیہ مبارکہ اور اس کی تفسیر کے آخری کلمات یہ تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ محض ایک کھیل تماشا، لعب و لہو، کھیل کود جیسا ایک معاملہ اس دنیا کے نظام کو اللہ نے فرمایا۔ اس کے بعد اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے حوالہ سے اور اللہ کی راہ میں جب مال طلب کیا جاتا ہے تو اس حوالہ سے لوگوں کا کیا مزاج ہوتا ہے اس بارے میں گفتگو ہو رہی ہے۔ یہ بات بڑی واضح ہے اور اس معاشرے کے اندر آپ بھی دیکھتے ہیں، ہم بھی دیکھتے ہیں کہ اگر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا معاملہ آئے تو ہم بڑے حساب و کتاب کے ساتھ اور بڑا اپنا ہاتھ جو ہے وہ کھینچ کھانچ کے اللہ کی راہ میں استعمال کرتے ہیں، لیکن اگر ہمیں دنیا کے راستے میں اور اپنے جاہ و جلال کے لیے، اپنی جاہ و حشمت کے لیے، اپنی شہرت کے لیے اگر ہمیں پیسہ خرچ کرنا ہو تو ہم بے دریغ پیسے کا استعمال کرتے ہیں۔ یہ شروع سے ایک مزاج چلا رہا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والے وہ اپنی ساری تمام دولت اللہ کی راہ میں بڑے فراخ دلی کے ساتھ خرچ کیا کرتے تھے، اور جنہیں دنیا سے محبت تھی، کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے ہاں جناب اللہ نے بڑی دولت دی ہے، بڑا مال ہے، بڑا پیسہ ہے، اور باقی کاموں کے اندر لگانا ہو تو جناب بڑے کھل کے لگایا جاتا ہے، اور جہاں پر اللہ کے نام پہ دینے کی باری آتی ہے تو وہاں پہ اسی وقت ہمارے جیبوں پر اور ہمارے دلوں پر نہ جانے بخل کے تالے کیوں لگ جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اگر زمانہ دیکھیے اور آپ کے ساتھ رہنے والوں کا زمانہ دیکھیے، ظاہری طور پر یہ عالم ہے کہ گھر میں فاقہ چل رہا ہے، جناب 5 دن سے کھانا نہیں کھایا، 3 دن سے کھانا نہیں کھایا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدا لگائی کہ اے میرے صحابہ، کافروں کے خلاف ہمیں جنگ کرنا ہے، جہاد کرنا ہے، تو اپنے مال کے ساتھ اللہ اور اللہ کے رسول کی مدد کرو۔ آپ نے یہ صدا لگائی تو جس کے گھر میں جو کچھ بھی تھا اس نے سارا اٹھا کر قدم مصطفیٰ پہ قربان کر دی۔ وہاں بخل کیا، وہاں تو ایسی سوچ بھی نہیں تھی۔ اس کی ایک بڑی مشہور مثال، یہ تو ایک مشہور واقعہ ہے نا جو آپ سنتے ہیں اور مثال کے طور پہ بتا دیا جاتا ہے، وگرنہ یہاں کئی واقعات ہیں۔ میں ایک مثال کے طور پہ دیتا ہوں، مثال ایک دے رہا ہوں، یہ کوئی ایک ہی واقعہ نہیں، ہزاروں ایسے واقعات ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے۔ غزوہ تبوک کا معاملہ آیا، تبوک کا غزوہ ہے اسلام کا بہت بڑا مارکہ تھا،
اور بڑا مشکل ترین یہ غزوہ تھا۔ سرکار نے فرمایا اپنے اپنے مال کے ساتھ اللہ اور اللہ کے رسول کی مدد کرو۔ تو کیا صحابہ کرام نے کیا؟ جس کے گھر کے اندر جو سامان تھا کسی نے آدھا سامان بارگاہ مصطفیٰ میں پیش کر دی، کسی نے جناب تیسرا حصہ اللہ کی راہ میں پیش کر دیا، اور ان میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے انہوں نے کیا کیا، وہ کافروں کے باغ میں گئے، وہاں پر مزدوری کی، اور مزدوری کر کے جو مزدوری کمائی پیسہ ملا وہ گھر لے کے نہیں گئے، سارا حضور کی بارگاہ میں لے کے آئے۔ سرکار نے فرمایا تیرے پاس تو تھا کچھ نہیں، یہ کہاں سے لے کے آیا ہے؟ کہتے سرکار میری خواہش تھی کہ آپ نے آواز لگائی ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے مال خرچ کرنے کی۔ سرکار میرے گھر میں تو کچھ نہیں تھا، گھر میں تو فاقے چل رہے تھے، میں ایک عیسائی کے پاس گیا، اس کا ایک باغ تھا کھجوروں کا، میں نے کہا میں آج تمہاری کھجوریں اتارتا ہوں اور اس کے بدلے میں مجھے تم کچھ دے دینا، تو وہ میں حضور کی بارگاہ میں پیش کر دوں گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے کہا پیسے نہیں، میں تمہیں کھجوریں دوں گا۔ تو میں نے کہا چلیں کھجوریں لے کے جاتا ہوں حضور کی بارگاہ میں، جہاد کے اندر ضرورت پڑے گی کھانے کی، اور کچھ نہیں تو مجاہدین کے لیے میری کھجوریں حضور کی بارگاہ میں پیش ہو جائیں گی۔ یہ جذبہ تھا، یہ شوق تھا۔ ایک آیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تو میں کچھ نہیں کر سکتا، سرکار میرے پاس اور تو کچھ نہیں ہے، سرکار مجھے غزوے میں اپنے ساتھ لے جائیں، میں مشک اور مٹکے اٹھا کے جو غازی ہیں ان کو پانی پلایا کروں گا، سرکار مجھے لے جائیں، میں سرکار یہ کام کروں گا۔ کیا تھا؟ اگر مال تھا تو مال پیش کر دیا، اولاد تھی تو اولاد پیش کر دی، اولاد اور مال نہیں تھا تو اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ کہا سرکار ہم واپس نہیں ہٹیں گے۔ یہ کیا جذبہ تھا؟ یہ شوق اور جذبہ تھا کہ اللہ کی راہ میں رب نے جو کچھ دیا ہے، مال دیا ہے وہ بھی رب کا، اولاد دی ہے وہ بھی رب کی، اور اگر جان دی ہے تو وہ بھی رب کی ہے اور اس کے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ جذبہ اور شوق ہے ایمان والو، یہ ہمارے دلوں میں شوق اور جذبہ پیدا ہونا چاہیے۔ کام شوق سے ہونے چاہیے، مجبوری سے نہیں، مجبوری سے یہ باتیں نہیں ہونی چاہیے۔ جو بھی ہم نیکی کا کام کریں وہ کام ہم دل کے ساتھ، خوشی کے ساتھ اور اللہ کی رضا کے لیے خوش ہو کر کریں۔ اور یاد رکھیے گا اللہ سے کبھی کبھی تجارت کیا کریں۔ دنیا میں تو ہم کاروبار کرتے ہیں اور دنیا والوں سے ہم تجارت کرتے ہیں اور نفع کماتے ہیں، یہ بڑا محدود سا ہوتا ہے۔ کبھی اپنے رب سے تجارت کر کے دیکھو، اپنے مالک سے تجارت کبھی کر کے دیکھو، اور پھر مالک کیسے دیتا ہے یہ پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ مالک نے کس قدر نوازا ہے اور کس انداز میں مالک نے دیا ہے۔ اسرائیلیات میں ایک بڑا مشہور واقعہ ہے موسیٰ علیہ السلام کے امتی کا۔ وہ رب جو موسیٰ علیہ السلام کے امتیوں کے لیے تو اتنا کاروبار کرے اور اپنے حبیب پاک کی امت کے ساتھ ایسا نہ کرے، یہ کبھی ہم سوچ سکتے؟ ایسا ممکن بھی نہیں ہے۔ بڑا غریب تھا، فاقے تھے، گھر میں چولہا کبھی ٹھنڈا اور کبھی گرم۔ ایک دن موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس کی ملاقات ہوئی، کہا اللہ کے رسول کدھر جا رہے ہیں؟ کہا کہ اللہ سے ہم کلام طور پہ جا رہا ہوں۔ کہا میرے مالک سے ایک میری گزارش کر دینا۔ بتاؤ کیا گزارش ہے؟ انہیں کہنا کہ میرے نصیب اور حصے کا جتنا رزق ہے نا مجھے اکٹھا ہی دے دے، روز کے مرنے سے اور جینے سے مجھے اکٹھا ہی دے دے۔ جا گئے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی مولا وہ فلاں تیرا بندہ، اللہ نے فرمایا ہاں موسیٰ میں نے اس کی بات سنی ہے، وہ تجھ سے یہ کہہ رہا تھا کہ جو میری نصیب اور قسمت کا زندگی میں ہے وہ اکٹھا ہی دے دوں۔ ہاں جی مولا اس کو سارا اکٹھا ہی دے دے۔ اللہ نے عطا فرما دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم عجیب آدمی ہو، سارا کھا کے ختم کر لو گے تو بعد میں کیا ہوگا؟ تمہیں تو فاقے ہی پھر آئیں گے۔ کہا اللہ مالک ہے۔ اس کو جتنا ملا اس نے کہا ایک دن بھوکا تو مرنا ہی ہے، پیاسا تو مرنا ہی ہے، کیوں نہ اس میں سے جتنا آدھا ملا ہے وہ اللہ کی راہ میں تقسیم کر دو۔ اس نے جناب اللہ کے نام کا لنگر چلا دیا، اللہ کے نام پر لنگر چلا دیا۔ اب جناب ظاہر ہے اللہ کی راہ میں جناب ایک دیں تو مالک تو پھر بہت کچھ دیتا ہے، مالک تو 10 گنا تو کم از کم ہے نا جی، 10 گنا تو کم از کم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کی آیات میں بھی یہ 70 گنے تک تو وہ عطا فرما دیتا ہے، فرمایا یہ کم سے کم ہے، اس سے زیادہ رب کا فضل ہے جس کو جتنا چاہے عطا فرما دے۔ وہ کوئی پابند ہے کسی کا یا اس نے کسی سے پوچھنا ہے؟ وہ تو مالک ہے۔ اس نے جناب لنگر چلا دیا، لوگوں کو کھلانا شروع کر دیا، اللہ نے اور دینا شروع کر دیا، وہ آ رہا ہے وہ لوگوں کو دے رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا کچھ عرصے بعد وہاں سے گزر ہوا، جناب جو خود روٹی کے لالے اس کو پڑتے تھے، جناب اس کے دسترخوان سے سینکڑوں غریب اور بھوکے کھا رہے ہیں۔
کھانا چل رہا ہے، لنگر چل رہے ہیں جناب، کئی لوگ آ رہے ہیں کھا رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے، اس سے ملے، کہا یہ کیا ہے؟ کہا اللہ تعالیٰ دے رہا اور کھلا رہا ہوں اور خود بھی کھا رہا ہوں، گھر بھی اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، باہر بھی۔ موسیٰ علیہ السلام گئے، کہا مولا اس کے پاس تو اتنا سا مال تھا، تو نے سارا اکٹھا دے دیا، اور اس کے پاس تو جناب عیش و آرام اور اتنی ہر چیز، اور کئی سینکڑوں لوگ اس کے دسترخوان سے کھا رہے ہیں۔ کہا موسیٰ میں کیا کرتا، میں نے اس کو دیا، اس نے سارا مجھے دے دیا، پھر نے اس کو پھر بڑھا کے 10 گنا دیا، اس نے پھر مجھے دے دیا، میں نے پھر بڑھا دیا، وہ میری راہ میں دیتا رہا، میں بڑھاتا چلا گیا، اب وہ تو اس نے مجھے مقروض کر لیا ہے، میں اس کو دے رہا ہوں، وہ میری راہ میں پھر لوگوں کو کھلاتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ کی راہ میں دینے سے کبھی مال کم نہیں ہوتا، یاد رکھیے گا، اللہ کے راستے میں دینے سے مال کبھی کم نہیں ہوتا، اللہ کے راہ میں چلنے سے کبھی انسان تھکتا نہیں ہے، بس اس کی راہ میں ایک قدم چل کے دکھاؤ، وہ 70 قدم آپ کی جانب بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ یہ مالک کا فیصلہ، اس کی راہ میں غریبوں کو، فقیروں کو، ناداروں کو، مستحقوں کو، جو بھی آپ کے پاس ہے، جس قدر ہے، آپ ان کو جو آپ دے سکتے ہیں ان کو بڑی رواداری کے ساتھ آپ دے دیا کریں، اور مانگنے والوں کو جھڑکی نہ دیا کریں، یہ ذہن میں رکھ لیں۔ کئی دفعہ لوگ اس پہ بڑے بڑے لوگ جناب باتیں بھی کرتے ہیں، بڑے فلسفی بن جاتے ہیں جناب، بڑے بڑے آرٹیکل لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ نہ مانگنے والے کو جھڑکی نہیں دینا آپ نے، اللہ نے اس پر بین لگا رکھا ہے، قرآن کی آیت ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور مانگنے والے کو جھڑکی نہ دینا، نہ بالکل نہیں۔ ہم ہوتے کون ہیں اس کو جھڑکی دینے والے؟ کل خدا نہ خواستہ اللہ ہمارے ساتھ یہ کر دے تو پھر کیا معاملات ہوں گے؟ ہم بھی تو منگتے ہی ہیں نا جی، ہم بھی تو منگتے ہی ہیں، اسی سے مانگ کے کھاتے ہیں کہ نہیں کھاتے؟ ہم سارے اس کے سائل ہیں اور سارے اس سے مانگ کے کھاتے ہیں اور اس سے لے کے کھاتے ہیں۔ آج جو جھڑکی کسی کو دے رہا ہے، کل اللہ اسی شہنشاہ کو گدا کر دے تو پھر اب کیا کرو گے؟ یہاں تو بڑے بڑے شہزادے جو تھے وہ فاقوں پہ آ گئے، اور بڑے بڑے جو فاقوں والے تھے وہ شہزادے بن گئے۔ یہ میرے مالک کی تقسیم ہے۔ صبح کے شام شہنشاہ تھے، شام کے گداگر ٹھہرے، دنیا میں نظام یہ بدلتے ہم نے دیکھے۔ تو اللہ نے جو قرآن میں فرمایا جب تم سے مال اللہ کی راہ میں مانگا جائے تو فرمایا بخل نہ کرو، جو تمہارے پاس موجود ہے اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے، جو تم دے سکتے ہو حسب استطاعت، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دو۔ آگے فرمایا گیا ہاں انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ فمنکم من یبخل ومن یبخل فانما یبخل عن نفسہ۔ فرمایا جو بخل کرتا ہے نا، بخیلی کرتا ہے اور جو کنجوسی کرتا ہے، فرمایا وہ کسی کا نقصان نہیں کرتا، وہ اپنا نقصان کرتا ہے۔ شیخ سعدی نے لکھا ہے کہ جو بخیل ہوتا ہے بہشتی نہ باشد بحکم خبر، فرمایا کہ اگر وہ خشک و تر جگہ پر، یہ شیخ سعدی فرماتے ہیں، اگر وہ خشک اور تر جگہ پر بھی سجدے کر لے اور اللہ کی عبادت کر لے، بہشتی نہ باشد بحکم خبر، حدیث پاک کے مطابق وہ جنتی نہیں ہو سکتا۔ یہ اتنا بڑا یہ جرم ہے بخیلی۔ اور سخی کے بارے میں سبحان اللہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ جو سخی ہے اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ سرکار نے فرمایا سخی کا اور دیانتدار تاجر، دو کے بارے حضور نے فرمایا، سخی اور دیانتدار تاجر، سرکار نے فرمایا قیامت کے روز انہیں نبیوں کی صفوں میں اٹھایا جائے گا۔ سخی کو اور تاجر جو دیانتدار ہے، سچا ہے، فرمایا اس کو اللہ تعالیٰ نبیوں کی صفوں میں اٹھائے گا، اور سخی جو ہے اس قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کے سر پر سونے کا تاج سجائے گا کہ اس کو ہم نے دیا تھا اور اس نے سارا مال ہماری رضا میں لگا دیا، اور اللہ تعالیٰ اس کو اتنا عطا فرما رہا۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں چھوٹا سا۔ ہمارے ایک پیر بھائی تھے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، چودھری سردار محمد صاحب، لاہور کے پرانے بڑے لوگوں میں سے ہیں، پرانے لوگ انہیں جانتے ہیں۔ یہ گلبرگ میں جامع شریعہ کے ساتھ ان کا گھر ہے۔ یہ منشی صاحب اور میاں فرزند صاحب، منشی ہاسپٹل ان کے بھائی کا ہے، ان کے بھائی صاحب تھے منشی صاحب، وہ بھی ہمارے پیر بھائی تھے، اور میاں فرزند صاحب جن کی یہ لکی رانی سرکس ہے، یہ لوگ، یہ چاروں بھائی ہیں، پانچوں۔
تو پرانے یہ لوگ یہاں پہ سردار چپل چوک رہنے والے تھے، سردار صاحب کے نام پہ یہ چوک کا نام تھا، یہیں ان کا گھر تھا۔ تو ایک دفعہ ایک ڈیلیگیشن آیا ایران سے، اور افغانستان کے ظاہر شاہ صاحب تھے، تو انہوں نے مجھے خود واقعہ سنایا۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھ سے سوال کیا کہ سردار صاحب کیا وجہ ہے، آپ کو ہم نے دیکھا ہے کہ بڑا اللہ نے آپ کو دیا ہے، بہت کچھ آپ کے پاس ہے، اور ظاہر طور پہ ہم آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس اتنا کوئی سسٹم نہیں ہے، ظاہر ہے ہم بھی بزنس مین ہیں، تو اتنا پیسہ کہاں سے آ جاتا ہے؟ یہ مجھے چودھری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خود یہ بات سنائی۔ کہتے جی میں نے کہا میں پیسے بوتا ہوں، میں پیسے بوتا ہوں۔ وہ بڑے حیران ہوئے کہ پیسے بوئے جاتے ہیں، آپ پیسے بوتے ہیں، کاشت کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں ظاہر شاہ صاحب میں پیسے کاشت کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی کیسے کاشت کرتے ہیں؟ کہتے ہیں اگر میرے پاس 100 روپے آتا ہے نا تو میں کوشش کرتا ہوں شام تک 100 روپیہ اللہ کی راہ میں تقسیم کر دوں۔ کہتے ہیں میری یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں شام تک وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں، اور اگلے دن اللہ تعالیٰ مجھے 200 دے دیتا ہے۔ کہتے ہیں اگلے دن میری خواہش ہوتی ہے وہ 200 میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں۔ کہتے ہیں کہ اب مجھے ایسا مزہ آیا ہے اللہ سے تجارت کرنے کا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسا میرے کاروبار میں برکت دی کہ میں نے چپل بنانا شروع کی، میں نے کبھی پاکستان میں بیچی نہیں ہے، میری ساری چپل کہتے ہیں ایسی بنی اور ایسی پسند آ گئی انگریزوں کو، امریکہ والوں کو، کہ جناب وہ آ کے پہلے بیٹھ کے مجھے آرڈر دیتے تھے اور میں نے کبھی ریٹ نہیں کہا۔ وہ کہتے باقی کہ اگر $10 کی بکتی تھی وہ میری $50 کی $40 کی لیتے۔ کہتے جناب یہ شخص بڑا ایماندار ہے، اس نے کبھی ہمارے ساتھ ریٹ ہی طے نہیں کیا۔ کہتے لوگ حیران ہوتے یہ کیسے تمہارا مال اور اتنا نفع مل جاتا ہے؟ تو میں کہتا تھا میرا ایک معاملہ ہے وہ تم بھی کر لو، تمہیں بھی بغیر مانگے اللہ نفع دے گا۔ وہ نفع کیا ہے؟ میں نے ایک حصہ مختص کر رکھا تھا اللہ کے لیے، چاہے نفع آئے نہ آئے وہ میں نے اللہ کو دینا ہے۔ رب سے تجارت کی، رب تعالیٰ نے مجھے بے پناہ خزانے عطا فرما دی۔ تو یہ مالک ہے۔ یہ ہمارے اندر ڈر بنا ہوا ہے کہ اگر ہم نے اللہ کی راہ میں دیا تو پتہ نہیں ہم غریب ہو جائیں گے۔ ہم تو زکوٰۃ 2.5 روپے نہیں اللہ کی راہ میں سے دیتے۔ سب سے زیادہ اس وقت جو نقصان ہو رہا ہے اس معاشرے کے اندر وہ زکوٰۃ کا عمل ہے۔ بالکل زکوٰۃ سے ہم بالکل عاری ہو گئے ہیں۔ زکوٰۃ ہمارے ہاں نکلتی نہیں ہے۔ میں سمپل بتاؤں، ہمارے اس محلے کی میں آپ کو بات کروں، اس محلے سے اگر زکوٰۃ نکالیں ہم سارے لوگ جتنے جو بھی صاحب نصاب ہیں تو یقین کریں یہاں اتنی زکوٰۃ اکٹھی ہو جائے کہ جناب زکوٰۃ بچ جائے اور لینے والا کوئی نہ ہو۔ لیکن زکوٰۃ کی طرف ہماری توجہ ہی نہیں ہے۔ 100 روپے میں سے 2.5 روپے ہمارے نہیں ہیں، 100 میں سے 2.5 روپے ہمارے نہیں ہیں، وہ اللہ کے۔ ہم 100 میں سے 2.5 دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں، اور اس کے بدلے میں ادویات پہ ہمارے کتنے لگ جاتے ہیں وہ ہم دے دیتے ہیں۔ تو لہٰذا آج کا ہمارا سورہ محمد کی تفسیر کے اختتام پر جو ہمارا ایک اہم پیغام ہے اور موضوع ہے، اور جو آپ احباب کو اور سامعین جتنے بھی میرے ساتھ شامل ہیں درس قرآن میں سوشل میڈیا کے ذریعے، میں سب کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اللہ نے جو آپ کو دیا ہے اللہ کے دیے ہوئے میں سے اللہ کی راہ میں اپنے ہاتھ سے کچھ ضرور دے کے جائے۔ مالک بڑا غنی ہے، قرآن میں فرمایا نا واللہ الغنی وانتم الفقراء۔ اللہ کتنا بڑا پیغام ہے، واللہ الغنی وانتم الفقراء۔ اللہ نے فرمایا اللہ غنی ہے تم فقیر ہو، اللہ غنی ہے تم فقیر ہو۔ اللہ کو ضرورت نہیں ہے، وہ تو غنی ہے، وہ تو غنی ہے ازل سے ابد تک، ساری کائنات اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ فرمایا تم فقیر ہو، اللہ تعالیٰ غنی ہے، اسے ضرورت نہیں ہے، وہ جو تم سے لیتا ہے وہ تو تمہیں اور دینا چاہتا ہے، وہ تو تمہیں اور نوازنا چاہتا ہے، تو لہٰذا اس کی راہ میں تم تقسیم کر دو۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا، فرمایا اگر تم ایسا نہیں کرو گے يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، وہ تمہاری جگہ ایک اور قوم لے آئے گا جو اللہ کی راہ میں بڑا ہاتھ کشادہ کر کے تقسیم کرے گی، اور ثُمَّ لَا يَكُونُ أَمْثَالَكُمْ، پھر تمہاری یہاں کوئی بات اور تمہاری طرح کی کوئی مثال بھی نہیں رہے گی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، فی سبیل اللہ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دائیں بائیں میں جو غریب ہیں ہمیں ان کی غربت کا خیال اور احساس رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں خاموشی کے ساتھ ان کی سفید پوشی کا خیال کرتے ہوئے رات کی تاریکیوں میں اور خاموشی کے ساتھ
ان کے گھر میں راشن کا جو انہیں ضرورت ہے ہمیں ان تک پہنچانے کا ہمیں جذبہ اور شوق عطا فرمائے۔ اور جو سورہ محمد کا ترجمہ اور تفسیر ہم نے سیکھا، یا اللہ اس پہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما، یا اللہ میرے علم اور عمل میں مزید اور برکتیں عطا فرما، یا اللہ جتنے احباب رفقا اس پورے سفر میں میرے ہم سفر رہے مولا ان سب پر اپنا خاص کرم فرما، اور آئندہ ہمیں سورہ الفتح اس کے ترجمہ اور تفسیر کو مکمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔